بسم اللہ ابتدا، دل نشین و جاں فضا، رحیم و کریم و مہرباں، فقط واحد ہے خدا۔ سامعین کرام، آئی بی ایس ریڈیو اور معزز ناظرین ٹی وی فار یو، آئیے ہم ٹی وی فار یو اٹلی اسٹوڈیو سے آپ کو وسیم رضا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے لے کے چلتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو حالات حاضرہ کی یہ ویڈیو پسند آئے گی اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے۔ لیجیے وسیم رضا صاحب، ٹی وی فار یو کا مائک آپ کے حوالے۔ السلام علیکم ویورز۔ اسرائیل کی فلسطین پر وحشیانہ بمباری کے تناظر میں ہونے والے امن مشن میں شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ پاکستان پیش تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اقوام متحدہ میں ایک دبنگ خطاب کیا اور اس کے بعد CNN پر ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے اپنا موقف نہایت ہی جرأت مندانہ انداز میں پیش کیا۔ اس کے نتیجے کے طور پر انٹرنیشنل میڈیا میں ایک بھوچال طاری ہے اور ان پر یہودیت سے تعصب کا الزام بھی لگایا گیا ہے۔ اس الزام کی حقیقت کیا ہے، اس سے آج آپ کو آگاہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اپنی رائے کا اظہار کیجیے، کومنٹس کرنا بالکل نہ بھولیے۔ میں اٹلی سے وسیم رضا، ٹی وی فار یو کے لیے۔ فلسطین میں اسرائیلی بمباری رکوانے کے لیے ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی امن مشن پہ تھے، ان کے ساتھ سوڈان، تیونس اور فلسطین کے وزرائے خارجہ بھی تھے۔ ترکی ہمارا ہمیشہ سے ساتھ رہا ہے، ان کے وزیر خارجہ بھی ساتھ تھے۔ وزیر خارجہ نے ایک دبنگ تقریر کی جس کی بازگشت نیشنل میڈیا میں ابھی جاری تھی کہ اس دوران ان کا ایک انٹرویو جو ہے CNN نے کیا، اور اس انٹرویو کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ اتنا طویل پکڑ گیا کہ اب دو گروپ بن چکے ہیں سوشل میڈیا پہ، انٹرنیشنل میڈیا اور ہمارے لبرلز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر خارجہ جو ہے انہوں نے اینٹی سیمیٹک یعنی تعصب پر مبنی بات کی یہودیوں کے حوالے سے، جبکہ دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ایسا ہوا ہے کسی وزیر خارجہ نے اتنی جرأت سے انٹرنیشنل میڈیا پر کھل کر فلسطینیوں کے حوالے سے کوئی بات کی ہو۔ یہ انٹرویو اس کی شدت اتنی زیادہ تھی اور یہ انٹرویو اپنے اختتام کو جس طرح سے پہنچا، میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ جو اس کی CNN کی جو رپورٹر تھی، کورسپونڈنٹ تھی بیانہ، انہوں نے کہا کہ دیکھیں انٹرویو کے اینڈ پہ بات کر رہا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انٹرویو کی شدت کتنی تھی اور کیا یہ ایک پلانٹڈ انٹرویو تھا یا پہلے سے اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لی گئی تھی جس طرح کے سوال اس میں کیے گئے۔ کیا وہ سوالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ وزیر خارجہ نے جو اس سے پہلے یونائیٹڈ نیشن میں تقریر کی اس کے رد عمل کو کم کرنے کے لیے انٹرویو جو ہے اس کو کیا گیا۔ اچھا، اس میں وہ یہ کہتی ہیں اینٹی سیمیٹک یعنی یہودیوں سے تعصب کے حوالے سے وہ کہتی ہیں آئی پرسنلی ریکویسٹ یو ٹو اوائڈ اینٹی سیمیٹک ٹراپس پلیز، اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں وٹ ایور یو ہیو بین یوزڈ ان یور کنورسیشن، اور اس کے جواب میں ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی ہے اور وزیر خارجہ اسی بالکل ٹون میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں کہ آئی ہیو نیور بین اینٹی سیمیٹک اینڈ نیور ول بی۔ اب آپ یہ جو جملے بازی ہوئی ہے، ایک جملے کے جواب میں، ایک کومنٹس کے جواب میں، جس طرح سے کومنٹس پاس کیے گئے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس انٹرویو میں اگر وہ جو کورسپونڈنٹ ہیں ان کا رویہ جارحانہ تھا تو اس میں رویہ ہمارے وزیر خارجہ کا بھی اٹیکنگ تھا، دو بدو، نیلے پہ دیلا، اس طرح کا جواب دیا گیا اس انٹرویو میں۔ اچھا، اس انٹرویو کی تھوڑی سی تفصیل اب آپ کو میں بتاتا ہوں۔ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس انٹرویو کے بعد کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ وزیر خارجہ جو پاکستان کے ہیں شاہ محمود قریشی، ان کا رویہ اینٹی سیمیٹک یعنی یہودیوں کے بارے میں یہ ٹھیک نہیں تھا، وہ کہہ چکے ہیں CNN پہ۔ اور اس کے جواب میں ہمارے وزارت خارجہ نے بھی ایک بیان جاری کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، وزیر خارجہ کا پوائنٹ اصولی تھا اور انہوں نے اینٹی سیمیٹک کوئی بھی بات ایسی نہیں کی ہے۔
اچھا ہوا کیا ہے جس کی وجہ سے یہ اتنی ٹینشن کریٹ ہوئی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگ جو ہے بمباری رک چکی ہے، اور بمباری روکنے میں جو کردار ہے اس کا حماس کا جو اٹیکنگ کردار ہے وہ بڑا اہم ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے تاریخ میں کہ حماس کے حملوں کے بعد اسرائیل نے جنگ بندی کا اعلان کیا ہے، ورنہ یہی ہوتا رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب کبھی اسرائیل کا دل چاہا کوئی ایک چیز کو بنیاد بنا کے، مثال کے طور پہ انہوں نے یہ ہمیشہ سے بنیاد بنائی ہے کہ حماس کے اٹیکرز یہاں پہ موجود ہیں، تو ہم ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کو اس سے نکالنے کے لیے ہم یہاں پہ اٹیک کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ اٹیک ہوتا رہا ہے، فلسطینی شہید ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنی جدید ٹیکنالوجی راکٹس کی استعمال کی گئی ہے کہ یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اسرائیل کا کہ ایسے ہو سکے گا۔ اچھا، اس کے جواب میں اب یہ جنگ بندی ہو چکی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ جنگ بندی حماس کی کارروائیوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ امن کوششوں کی وجہ سے بھی ہے جو ڈپلومیٹک سطح پر ہوئی ہے، جس میں پاکستان ہے، ترکی ہے، تیونس ہے اور سوڈان ہے، یہ سارے ملک شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے ایسے امن پسند ملک بھی شامل ہیں جو اسلامی ممالک نہیں ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کا رویہ جو ہے وہ بہت زیادہ شدید ہے اور اس سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے فلسطینیوں کا، تو اس جنگ کو رکنا چاہیے اور امن کے ذریعے اس معاملے کو کسی نہ کسی طریقے سے حل کرنا چاہیے۔ تو یہ اب یہ جو جس سطح پہ یہ بات پہنچ چکی ہے اس میں دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اس میں ایک امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کا رویہ اب وزیر خارجہ پاکستان کے ساتھ کیسا ہوگا، یعنی کہ اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا کا رویہ کیسا ہوگا، اور دوسرا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا وزیر خارجہ پاکستان یا اسٹیٹ آف پاکستان اپنے اس سٹینڈ کے اوپر کھڑی رہے گی جو سٹینڈ اختیار کیا گیا ہے یونائٹڈ نیشن میں اس ایشو کے بعد، اور یہ جو سٹینڈ پیش کیا ہے، انہوں نے لیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس انٹرویو کے بعد۔ اچھا، یہ معاملہ اتنا شدت اختیار اس لیے کیا کہ وزیر خارجہ سے بیانہ نے جو سوال کیے، گلوڈریگا بیانہ نے سوال کیے، ان کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چلوں کہ 80s کی دہائی میں ان کے جو پیرنٹس تھے وہ مائیگریٹ کر کے، یہ یہودی تھے اور مائیگریٹ کر کے امریکہ میں چلے گئے تھے، میں اس کورسپونڈنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوا اس انٹرویو کے بعد ان کے حوالے سے چونکہ بات ہم ہو رہی ہے تو ان کی پرسنل لائف سے ہٹ کے ہم علیحدہ سے بات کرتے ہیں جو انٹرویو کے حقائق ہیں، اور وہ حقائق یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو غزہ میں جو تشدد ہو رہا ہے اسرائیل اس کی ذمہ داری قبول کرے۔ 50 ہاسپٹل، اے پی کا میڈیا ہاؤس، اسکول جو ہیں، ہاسپٹل جو ہیں، عمارتیں برباد ہو چکی ہیں۔ اگر آپ تازہ ترین ویڈیوز دیکھیں اس جنگ بندی کے بعد تو آپ فلسطینی جو اپنے گھروں پہ کو لوٹ رہے ہیں وہ ملبوں کے اوپر بیٹھے نظر آ رہے ہیں، نہ وہاں پہ ہسپتال ہیں، نہ کھانے پینے کو کچھ ہے۔ اب اس کی ریکنسٹرکشن ہوگی، تو یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ساری دنیا میں جو امن کے حوالے سے لوگ سڑکوں پہ آئے، ریلیاں اور مظاہرے ہوئے، اس کا اس دفعہ بڑا اہم رول ہے۔ بہت مواقع پہ ہم نے دیکھا انٹرنیشنل سطح پر جب کوئی ایشو جنم لیتا ہے اور لوگ احتجاج کے لیے سڑکوں پہ آتے ہیں تو آزادی رائے کے حوالے سے ان کی بات کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ لوگ باہر آئے ہیں اور اس کا رزلٹ سامنے آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا بدل رہی ہے، فلسطین آزادی کی طرف جا رہا ہے۔ اسرائیل جو دنیا کو اپنی دنیا کی سب سے بڑی طاقتور ترین ریاست سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جس طرح چاہے گا وہ ان نہتے اور جو معصوم، یقینی طور پہ یہ معصوم لوگ جو ہیں ان کو دبائے رکھے گا۔ تو پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایسا رزلٹ اسرائیل کو نہیں ملا جس کی وجہ سے انہوں نے وڈرا کیا ہے۔ اچھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسرائیل جو ہے، ہمارے وزیر خارجہ نے یہ کہا کہ فلسطین میں نسل کشی کی جا رہی ہے نہتے لوگوں اور معصوم لوگوں کی، اور اسرائیل جو ہے وہ جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ یہ وہ نقطہ نظر تھا، یہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا، جس کے بعد گلوڈرینا نے ریئیکٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ دونوں کو قصوروار قرار دیں۔ مسٹر قریشی نے کہا کہ اوکے، I am sure that every life is significant, every life is important. ہر زندگی قیمتی ہے، وہ جان ضائع ہو رہی ہو اسرائیل کی طرف سے یا جان ضائع ہو فلسطینیوں کی، تو دونوں طرف جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ اچھا، اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی جب اینٹی سیمیٹک کا ان کو پھر تانا دیا گیا تو مسٹر قریشی جو ہے وہ دوبارہ انہوں نے ریئیکٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں اسرائیل میں جو جرم ہو رہا ہے کی طرف سے جو اٹیک اور بامبنگ ہو رہی ہے،
اس کے نتیجے میں جو نقصانات ہیں وہ ورلڈ میڈیا نہیں دکھا رہا، جبکہ جو اسرائیل میں ہو رہا ہے اور تھوڑا یقینی طور پہ نقصان ہوا ہے وہ میڈیا اس کو دکھا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ یہودی جو طاقتور ہیں، پاورفل ہے، پیسے والے ہیں، ڈیپ پاکٹس کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انفلوئنس کرتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کو، جس کی وجہ سے اسرائیل اور اسرائیل کی جارحیت اور یہ انہوں نے لفظ نہیں کہے، میں وضاحت کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل جو جارحیت کر رہا ہے اور جو برداشت کر رہا ہے فلسطین، وہ دونوں ایک مقام پہ کھڑے ہیں، یعنی دونوں جو ہے دونوں ذمہ دار ہیں، اور دونوں کا نقصان جو ہو رہا ہے چونکہ دونوں طرف سے ہو رہا ہے تو دونوں کو ایک ہی سطح پر ان کے ساتھ ان کو کمپیئر کیا جانا چاہیے۔ اس رویے کو کورسپونڈنٹ CNN نے ایکسیپٹ نہیں کیا، انہوں نے پھر آخر پہ جا کے جو کہ ان کا کہنا ضروری نہیں تھا، انہوں نے کہا I personally request you to avoid anti-Semitic tropes. What the hell is that؟ ایک جو جرنلسٹ ہے وہ کسی ایک اسٹیٹ کے نمائندے سے انٹرویو کر رہا ہے، آپ رویہ دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا کا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو پرسنلی ریکویسٹ کرتی ہوں، ہاؤ رپورٹر کین پرسنلی ریکویسٹ ہز گیسٹ ٹو ڈو اور ناٹ ٹو ڈو سم تھنگ، نو اٹس ناٹ اوکے۔ یہی وجہ ہے کہ قریشی صاحب نے ریئیکٹ کیا اور بہت اچھا ریئیکٹ کیا، بہت زیادہ سراہا جا رہا ہے، اس کو پسند کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ شاید یہی پالیسی مستقبل میں ہماری موجود رہے گی۔ کئی موقعوں پہ کورسپونڈنٹ جو ہے وہ ہکلا بھی گئی اور مسٹر قریشی نے ان کو بڑا جرأت مندانہ طریقے سے ڈیل کیا۔ میں یہ بات کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن کمپیئر کرنے کے لیے آپ کو صرف بتانا ضروری ہے کہ یوسف رضا گیلانی کا انٹرویو بھی موجود ہے یوٹیوب پر، اور ہمارے وزیر خزانہ جو سابق تھے اسحاق ڈار، ان کا بھی موجود ہے۔ دیکھیے کس طرح سے انٹرنیشنل میڈیا ان کو ٹریپ کرتا ہے اور کس طرح وہ بے بس اور بھیڑ کی میمنے کی طرح مظلوم اور بے بس نظر آتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا پر۔ لیکن شاہ محمود قریشی نے جس جرأت کا مظاہرہ کیا ہے اس کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے، اس بات سے ہٹ کے کہ انہوں نے اینٹی سیمیٹک کے اعتبار سے جس طرح سے ان پر ایلیگیشن لگایا جا رہا ہے کوئی بات کی ہے نہیں، لیکن انہوں نے جس جرأت سے اپنا موقف پیش کیا ہے یہ قابل تعریف ہے، اور اسی چیز کو انٹرنیشنل میڈیا پر بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر کورسپونڈنٹ ان کو ایک دو دفعہ جو ہے انہوں نے ترکی بترکی جواب دیا تو انہوں نے کورسپونڈنٹ نے فارن منسٹر کہنے کے بجائے ان کو مسٹر ایمبیسڈر کہا، تو انہوں نے کہا آئی ایم ناٹ ایمبیسڈر، آئی ایم فارن منسٹر۔ تو اس کے اوپر بھی کورسپونڈنٹ کو رکنا پڑا اور تھوڑی وہ کنفیوز نظر آئی۔ سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت جو اوپینینز چل رہی ہیں ان میں بتایا نظر یہی آ رہا ہے کہ پاکستان جس کی نمائندگی شاہ محمود قریشی کر رہے تھے بطور وزیر خارجہ، انہوں نے یہ محاذ اور یہ جنگ جیت لی ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا۔